کی کتاب دی امرتسر میسیکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر قصور شہر پر نظر ڈالیں گے کہ اپریل 1919 میں جلیانوالہ باغ سے عین پہلے اور اس دوران وہاں کیا صورتحال تھی۔ جی بالکل، یہ کتاب وہ پنجاب کے اس وقت کے ماحول کی بڑی تفصیلی تصویر پیش کرتی ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو کتاب کے حصے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ماحول کتنا کشیدہ تھا، تشدد کیسے پھیل رہا تھا، اور قصور میں جو ہوا اس کی وجوہات کیا تھیں۔ جی یہی کوشش ہے کہ ان وجوہات کو سمجھا جائے۔ تو ہماری آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ قصور ریلوے اسٹیشن اور شہر میں اس دن اصل میں ہوا کیا تھا، یہ ہنگامے کیوں شروع ہوئے، اور یہ بھی کہ یہ سب امرتسر کے بڑے واقعات اور اس وقت کے کیا کہتے ہیں سیاسی سماجی پس منظر سے کیسے جڑا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ دیکھیے، بات شروع ہوتی ہے دراصل 10 اپریل 1919 سے، جب امرتسر میں جو تشدد ہوا تھا اس کی خبر قصور پہنچی۔ اچھا۔ قصور، جو لاہور سے کوئی 34 میل جنوب مشرق میں ہے، وہ اس وقت تک سیاسی طور پر اتنا سرگرم شہر نہیں تھا۔ یعنی وہاں پہلے زیادہ ہلچل نہیں تھی؟ جی نہیں، یہاں تک کہ 6 اپریل کو جو ملک گیر ہڑتال ہوئی تھی وہ بھی قصور میں کچھ خاص کامیاب نہیں ہوئی۔ تو پھر امرتسر کی خبر نے کیا واقعی ماحول بدل دیا وہاں کا؟ بالکل، ایک تو خبر کا اثر تھا، دوسرا کتاب بتاتی ہے کہ آس پاس کے شہروں سے تانے بھی آنے لگے تھے کہ بھئی قصور والے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ اوہ، یعنی ایک طرح کا دباؤ بھی تھا۔ جی، سماجی دباؤ۔ تو اس دباؤ میں آ کر کچھ تاجروں نے جو اگلی ہڑتال کی کال تھی اس کی حمایت میں ہونڈیاں بھی لکھ کر دیں۔ وہ ایک طرح کا وعدہ ہوتا تھا نا۔ صحیح۔ پھر 11 اپریل کو خبر آئی کہ گاندھی جی کو بمبئی جاتے ہوئے راستے میں روک لیا گیا ہے، انہیں پنجاب آنے نہیں دیا جا رہا۔ اس پر تو رد عمل آیا ہوگا۔ جی ہاں، اس پر نادر شاہ نامی ایک مقامی دکاندار تھے، ان کی قیادت میں ایک جلوس نکلا اور انہوں نے کافی زور زبردستی سے دکانیں اور کاروبار بند کروائے۔ یعنی ماحول 12 اپریل سے پہلے ہی خاصا گرم ہو چکا تھا۔ جی بالکل۔ 12 اپریل کو پھر ہڑتال جاری رہی، ہجوم بڑھتا رہا، اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ آس پاس کے دیہات سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ اچھا، وہ کیوں آئے تھے؟ کتاب کہتی ہے کہ شاید وہ لوٹ مار کی امید میں آئے تھے، یہ بھی ایک پہلو تھا۔ پھر کمال دین نامی ایک شخص کی قیادت میں جلوس نکلا۔ وہی جلوس جس میں وہ چارپائی پر کالا جھنڈا تھا؟ جی بالکل وہی، ایک چارپائی پر کالا جھنڈا لگایا ہوا تھا جسے وہ آزادی کی موت کی علامت کہہ رہے تھے۔ یہ جلوس صبح کوئی 9:45 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ تو اسٹیشن جانے کا مقصد کیا تھا شروع میں؟ صرف احتجاج؟ لگتا تو یہی ہے۔ ابتدائی منصوبہ شاید یہی تھا کہ وہاں جو مسافر ہیں انہیں اپنا احتجاج دکھایا جائے، لیکن پھر وہاں نادر شاہ اور کمال دین نے تقریریں کی، اور پھر حالات بگڑ گئے۔ ہاں، بس کوئی 15 منٹ کے اندر اندر ہی ہجوم بالکل بے قابو ہو گیا اور انہوں نے اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ حملہ مطلب کیا کیا انہوں نے؟ تقریباً 2000 لوگ تھے، وہ اسٹیشن میں گھس گئے، ٹکٹ گھر، ویٹنگ روم سب توڑ پھوڑ دیا، جو ٹیلی گراف کا سامان تھا سارا تباہ کر دیا اور پھر آگ لگا دی۔ اوہ خدایا! اور اسی وقت وہ ٹرین والا واقعہ بھی ہوا جس میں برطانوی فوجی تھے؟ جی، اسی ہنگامے کے دوران فیروز پور سے ایک ٹرین آ رہی تھی، وہ اسٹیشن سے کوئی 500 گز پہلے ہی رک گئی۔ اس میں 2 برطانوی افسر تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ ایچ منرو اور رائل انجینئرز کے کیپٹن لمبی۔ وہ باہر نکلے ہوں گے دیکھنے؟ جی، وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، جھنڈے، کپڑے کے ٹکڑے، اور وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ اور جب ہجوم نے انہیں دیکھا؟ بس جیسے ہی منرو پر نظر پڑی، نعرے لگنا شروع ہو گئے، افسر صاحب ہیں، مار دو مار دو۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ان کے لیے۔ ظاہر ہے، منرو اور لمبی نے وہاں ایک اکاؤنٹس انسپیکٹر تھے مسٹر خیر الدین اور ایک گیٹ مین، ان کی مدد سے ٹرین کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی۔ کامیاب ہوئے؟ نہیں، ناکام رہے۔ ہجوم نے انجن پر پتھر برسانے شروع کر دیے، گارڈ اور ڈرائیور کچھ نہیں کر سکے، ان پر بھی اینٹیں پھینکی گئیں۔ تو وہ دونوں افسر کیسے بچ پائے پھر؟ وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے اور قریب ہی ایک سکھوں کا گاؤں تھا، وہاں پناہ لی انہوں نے۔ لیکن ٹرین میں دوسرے یورپی بھی تو تھے؟ جی، اور وہ اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ گیٹ کیپر کی ایک جھونپڑی تھی قریبی، وہاں فرسٹ فورتھ کوئنز ریجیمنٹ کے 2 فوجی، کارپورل بیٹسن اور گرنگہم، اور وہ اکاؤنٹ انسپیکٹر مسٹر خیر الدین چھپے ہوئے تھے۔ ہجوم وہاں بھی پہنچ گیا؟ ہاں جی، ہجوم نے جھونپڑی کو گھیر لیا۔ خیر الدین نے بہت واسطے دیے کہ میں مقامی ہوں، میرا خاندان یہاں رہتا ہے، رحم کرو، لیکن انہیں گھسیٹ کر باہر نکالا اور بری طرح مارا پیٹا۔
جان بچ گئی ان کی؟ ہاں، غنیمت ہوئی کہ ایک مقامی بااثر آدمی تھے، غلام محی الدین شیربورن۔ انہوں نے مداخلت کی اور خیر الدین کی جان بچ گئی، لیکن ان دو فوجیوں بیٹسن اور گرنگھم کو بھی بہت مارا پیٹا گیا۔ اور کتاب میں 2 اور برطانوی افسروں کی ہلاکت کا بھی ذکر ملتا ہے، سیلبی اور میلٹ۔ وہ کہاں تھے؟ وہ ٹرین کی ایک بوگی میں ہی پھنسے ہوئے تھے۔ وارنٹ آفیسر تھے سیلبی اور ملٹ۔ ہجوم نے ان کی بوگی پر پتھراؤ شروع کیا۔ انہوں نے کیا کیا جواب میں؟ انہوں نے اپنے ریوالور نکالے اور کتاب کے مطابق کئی فائر کیے۔ فائرنگ کے بعد کیا ہوا؟ ہجوم پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں، بلکہ فائرنگ کے بعد ہجوم اور مشتعل ہو گیا اور وہ بوگی پر ٹوٹ پڑا۔ سیلبی کم موقع پر ہی مارے گئے اور میلٹ وہ اتنے شدید زخمی ہوئے کہ بعد میں ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں ایک سوال ہے جو اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ بعد میں جو ہنٹر رپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید ان افسروں نے فائرنگ کر کے ہجوم کو اکسایا تھا۔ کیا کتاب اس سے اتفاق کرتی ہے؟ کتاب اس نقطے کو زیادہ متوازن انداز سے دیکھتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ ہنٹر رپورٹ میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس وقت کے حالات کا بھی ذکر کرتی ہے۔ کیسے حالات؟ دیکھیں، اس وقت پورے پنجاب میں یورپی باشندوں کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، تشدد بڑھ رہا تھا، تو جس خطرے میں وہ دونوں افسر تھے ان کے عمل کو بڑی حد تک اپنی جان بچانے کی کوشش یا سیلف ڈیفenس بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کہنا مشکل ہے کہ پہل کس نے کی یا قصوروار کون تھا؟ جی، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی جہاں وجہ اور رد عمل کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اسٹیشن پر یہ ساری تباہی اور ہلاکتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہجوم وہاں سے چلا گیا؟ نہیں، بلکہ وہ مزید مشتعل ہو کر قصور شہر کی طرف بڑھا۔ شہر میں کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے انہوں نے پوسٹ آفس کو نشانہ بنایا، اسے لوٹا اور پھر آگ لگا دی۔ اور سرکاری عمارتیں؟ جی، اس کے بعد 2 اہم سرکاری عمارتیں تھیں، ایک تحصیل یعنی ریونیو آفس اور دوسری منصف کی عدالت۔ ان دونوں پر حملہ کیا۔ اور کتاب میں ایک بہت حیران کن بات لکھی ہے کہ منصف کی عدالت میں ایک میونسپل کمشنر نے خود نعرہ لگایا کہ آؤ خزانہ لوٹیں اور قیدیوں کو رہا کرائیں۔ کیا یہ واقعی ہوا؟ جی، کتاب میں یہ واقعہ درج ہے اور یہ اس وقت کے شدید جذبات اور افراتفری کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ مقامی اہلکار یا تو بہت خوف زدہ ہو گئے تھے یا شاید ہمدردی رکھتے تھے ہجوم سے۔ پولیس نے کچھ نہیں کیا؟ پولیس نے کوشش کی، انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی اور ہجوم پر جو کوئی 1,500-2 ہزار لوگ تھے ان پر چند گولیاں بھی چلائیں، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ہنگامہ روکا کیسے؟ حالات جب زیادہ بگڑ گئے تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے مسٹر مٹر، وہ موقع پر پہنچے۔ انہوں نے پھر منظم طریقے سے فائرنگ کا حکم دیا۔ کتنی فائرنگ ہوئی؟ کتاب کے مطابق کل 57 راؤنڈ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 4 لوگ ہلاک ہوئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے۔ اور اس کے بعد ہجوم منتشر ہو گیا؟ جی، اس کارروائی کے بعد پھر ہجوم آہستہ آہستہ تتر بتر ہونا شروع ہوا اور قصور میں یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوئی، قیامت ٹوٹی تھی۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، کتاب ان واقعات کی وجوہات کیا بتاتی ہے؟ کیا یہ بس اچانک غصہ بھڑک اٹھا تھا؟ نہیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کئی چیزیں تھیں۔ ایک طرف تو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے سر مائیکل اوڈوائر، انہوں نے تو فوراً اسے سنگین بغاوت قرار دے دیا، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے لاہور اور امرتسر کے واقعات کو دیکھا تھا۔ لیکن مقامی انتظامیہ کیا سوچ رہی تھی؟ مقامی جو سب ڈویژنل آفیسر تھے مسٹر ماسڈن، انہوں نے کئی عوامل گنوائے، مثلاً افواہیں جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھیں اور اکثر بالکل چھوٹی ہوتی تھیں۔ اور رولٹ ایکٹ؟ جی، رولٹ ایکٹ کے خلاف تو غصہ تھا ہی، مقامی لیڈر اس کے خلاف تقریریں کر رہے تھے۔ پھر پچھلی ہڑتالیں جو ناکام ہوئی تھیں اس پر بھی مایوسی تھی۔ معاشی مسائل بھی تھے؟ بالکل، فوج میں بھرتی کے جو طریقے تھے ان پر ناراضگی، مہنگائی، جنگی قرضوں کی زبردستی وصولی، یہ سب چیزیں تھیں۔ اور اوڈوائر کا اپنا رویہ؟ جی، اوڈوائر کا سخت اور غیر ہمدردانہ رویہ بھی ایک وجہ گنایا گیا۔ اور پھر گاندھی جی کی گرفتاری یا جبری واپسی کی خبر، یہ سب مل کر ایک طوفان بن گیا۔ یہ تو بہت ساری وجوہات ہو گئیں، لیکن کیا سب لوگ اسے اتنا ہی سنگین بغاوت سمجھ رہے تھے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے جو کتاب سامنے لاتی ہے۔ ایک طرف انگریز حکام اسے بغاوت قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف ایک مقامی میونسپل کمشنر تھے لالا موہن لال سیٹھ، انہوں نے بعد میں ہنٹر انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ 12 اپریل کی دوپہر 2 بجے تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، لوگ اپنی دکانوں پر تھے، گھروں میں تھے۔ ان کے الفاظ تھے،
یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی متضاد بات ہے۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی واقعے کو مختلف لوگ کتنی مختلف نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بغاوت کی تعریف پر ہی اتفاق نہیں تھا۔ واقعی یہ اس وقت کی الجھن اور جو تقسیم تھی رائے میں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو ہجوم تھا جو اتنا پرتشدد ہو گیا، یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ تھے یا عام شہری؟ کتاب کہتی ہے کہ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ ناراض شہری، کچھ وکیل اور طالب علم بھی شامل تھے شاید، لیکن جو غالب اکثریت تھی وہ ان لوگوں کی تھی جنہیں اس وقت کے برطانوی حکام کچھ حقارت سے شہر کا کچرا یا the very scum of the city کہتے تھے۔ یعنی قصاب، چمڑے کے کارخانوں کے مزدور، کپاس کے کارخانوں کے مزدور اور دوسرے غریب طبقے کے لوگ۔ لیکن کیا انہیں کوئی بھڑکا رہا تھا؟ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ ہجوم کو بھڑکانے میں، ان کو اکسانے میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی کردار تھا، گو کہ اکثریت غریب طبقے کی تھی۔ اور جو ریلوے اسٹیشن پر ہوا، وہاں ریلوے کے عملے کے کردار پر بھی شک کیا گیا تھا نا؟ جی ہاں، یہ بات برطانوی اکاؤنٹس میں بار بار آتی ہے۔ شک یہ تھا کہ شاید ریلوے کے کچھ اہلکار وہ ہجوم کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کس بنیاد پر یہ شک تھا؟ ان پر الزام تھا کہ ایک تو ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور دوسرا انہوں نے وہ جو ٹرین پھنس گئی تھی اسے واپس فیروزپور لے جانے میں کوئی خاص مدد نہیں کی۔ اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر تھے قہر سنگھ، انہوں نے تو بعد میں تردید کی، کہا کہ جب وہ 10:30 بجے پہنچے تو عملہ تو خود منتشر ہو چکا تھا۔ لیکن کیا کوئی ثبوت ملا اس ملی بھگت کا؟ کچھ شواہد ایسے ضرور تھے جو عملے کی کیا کہتے ہیں غیر فعالیت یا عدم دلچسپی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ایک سینئر اہلکار تھے چونی لال، ان پر تو مسٹر خیر الدین نے جو اکاؤنٹ انسپیکٹر تھے باقاعدہ الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ انہوں نے کہا کہ چونی لال نے پہلے تو شیربون خاندان جو وہاں پھنسا ہوا تھا انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر اچانک وہ انگریز حکومت کے خلاف ہو گیا اور خود خیر الدین کو گالیاں دینے لگا۔ اچھا، تو کیا ان پر کارروائی ہوئی؟ دیکھیں، کوئی براہ راست ملی بھگت تو شاید ثابت نہیں ہوئی، لیکن شک کی بنیاد پر بعد میں چونی لال سمیت 4 ریلوے ملازمین کو گرفتار ضرور کیا گیا۔ تو یہ بھی اس کہانی کی ایک اور پیچیدہ پرت ہے۔ قصور میں یہ جو تشدد ہوا، خاص طور پر یورپی باشندوں پر حملہ اور ہلاکتیں، یہ خبر جب لاہور پہنچی ہوگی تو حکام کے لیے یقیناً بہت پریشانی کا باعث بنی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ لیفٹیننٹ گورنر سر مائیکل اوڈوائر تک قصور سے، امرتسر سے اور پنجاب کے دوسرے علاقوں سے مسلسل بے امنی کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن جلائی جا رہے ہیں، سرکاری عمارتوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ فکر کی بات کیا تھی ان کے لیے؟ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ٹیلی گراف کی تاریں کاٹی جا رہی تھیں، اس سے رابطہ منقطع ہو رہا تھا، خاص طور پر امرتسر سے جہاں حالات پہلے ہی بہت خراب تھے۔ تو اوڈوائر نے کیا فیصلہ کیا صورتحال میں؟ انہوں نے اپنے اعلیٰ فوجی افسر میجر جنرل بینن اور چیف جسٹس سر ہنری ریٹیگن سے مشورہ کیا۔ تینوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کوئی مقامی ہنگامہ آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھلی بغاوت ہے۔ اور یہ کہ سول انتظامیہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتی؟ جی، کہ صورتحال سول انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ تو 12 اپریل کی دوپہر کوئی 3 بجے انہوں نے دہلی میں حکومت ہند کو ایک تار بھیجا۔ کیا کہا اس تار میں؟ صورتحال کی سنگینی بتائی اور مارشل لاء جیسے سخت اقدامات اٹھانے کی اجازت مانگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، تاریں کٹی ہوئی تھیں، تو اس منظوری کو آنے میں پورے 24 گھنٹے لگ گئے۔ اور اسی دوران 13 اپریل کو امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا وہ خوفناک واقعہ پیش آ گیا۔ جی ہاں، 13 اپریل کی صبح اوڈوائر کو امرتسر کے ڈپٹی کمشنر مائلز ارونگ کا ایک تاخیر سے پیغام ملا۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ اس میں بتایا گیا تھا کہ بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں جمع ایک بہت بڑے ہجوم پر گولی چلانے کا حکم دیا ہے اور اندازہ ہے کہ کوئی 200 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ واقعہ پیغام ملنے سے تقریباً 10 گھنٹے پہلے ہو چکا تھا۔ اوڈوائر کا رد عمل کیا تھا اس خبر پر؟ اسی دن بعد نے ڈائر کے جو سینئر آفیسر تھے میجر جنرل بینن، انہوں نے اوڈوائر کو مزید تفصیلات بتائیں۔ اوڈوائر کا خیال یہ بنا کہ ڈائر کی کارروائی اگرچہ بہت سخت تھی، لیکن اس نے بغاوت کو مؤثر طریقے سے کچل دیا ہے۔ کیا اوڈوائر نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا؟ نہیں، براہ راست حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک فوجی معاملہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے جنرل بینن کی طرف سے ڈائر کی کارروائی کی جو منظوری دی گئی تھی اس کی توثیق کرنے پر اتفاق کیا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے اس ایکشن کو سپورٹ کیا۔
اور یہی منظوری بعد میں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی نا؟ بالکل، ہندوستانی قوم پرستوں نے اسے کبھی معاف نہیں کیا، اور 21 سال بعد جب لندن میں ان کا قتل ہوا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی منظوری بتائی جاتی ہے۔ لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت بہت سے برٹش حکام اسے ضروری سمجھ رہے تھے۔ جی، اس وقت کے حالات میں بہت سے برطانوی حکام بشمول خود مائلز آرونگ، جنہوں نے فائرنگ کے اثر کو بجلی جیسا کہا تھا، وہ ڈائر کی کارروائی کو ضروری سمجھتے تھے۔ ان کی دلیل تھی کہ کم سے کم طاقت کا اصول ایسی صورتحال میں لاگو ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس نفری کم ہو اور خطرہ بہت بڑا ہو۔ یہ کم سے کم طاقت والی دلیل تو بہت متنازع رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیشہ سے متنازع رہی اور اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو جلیانوالہ باغ میں فائرنگ ہوئی، اس کی خبر کتنی جلدی پھیلی باقی پنجاب میں؟ کیا اس کا کوئی فوری اثر ہوا؟ نہیں، جیسا ہم نے پہلے بات کی، ٹیلی گراف لائنیں کٹی ہوئی تھی تو خبر فوراً نہیں پھیلی، کئی دن لگ گئے۔ اوڈوائر خود کہتے ہیں کہ تشدد کا جو عروج تھا وہ 14 اپریل کو آیا۔ یعنی جلیانوالہ کے بعد بھی؟ جی، 14 اپریل تک کئی اور شہروں میں جیسے گجرانوالہ، لائل پور جو اب فیصل آباد ہے، شیخو پورہ، گجرات، ان سب جگہوں پر شدید فساد ہو چکے تھے یا ہو رہے تھے۔ یہاں ایک دلچسپ بحث ہے جو کچھ مورخین کرتے ہیں، جیسے نائجل کالٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جلیانوالہ باغ کا واقعہ دراصل بعد میں ہونے والے تشدد کی ایک بڑی وجہ بنا، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ کیا کتاب اس نظریے سے اتفاق کرتی ہے؟ کتاب اس معاملے کو تھوڑا زیادہ پیچیدہ انداز میں دیکھتی ہے۔ وہ یہ تو مانتی ہے کہ جلیانوالہ کی خبر جب پھیلی ہوگی تو اس نے یقیناً غصے کو اور بھڑکایا ہوگا، لیکن 13 اپریل کے فوراً بعد جو تشدد پنجاب کے دوسرے حصوں میں پھیلا، اس کے پیچھے صرف جلیانوالہ کا واقعہ نہیں تھا۔ تو اور کیا وجوہات تھیں؟ وہی افواہیں۔ پنجاب بھر میں افواہوں کا بازار گرم تھا۔ گاندھی جی کی گرفتاری کی افواہ، دہلی اور لاہور میں پولیس فائرنگ کی خبریں جو شاید مبالغہ آمیز تھیں، ایک بالکل جھوٹی افواہ تھی کہ گولڈن ٹیمپل پر بمباری ہوئی ہے۔ اوہ خدایا! جی، سکھ لڑکیوں کی بے حرمتی کی افواہیں تھیں، کسی ہندوستانی فوجی ریجمنٹ کے بغاوت کرنے کی کہانیاں تھیں، ریلوے کی ہڑتال پھیلنے کی باتیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر گجرانوالہ، لائل پور جیسی جگہوں پر آگ لگا رہی تھیں۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ جلیانوالہ کا براہ راست رد عمل تھا، یہ شاید صورتحال کو زیادہ آسان بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ جی، کتاب کا تجزیہ یہی بتاتا ہے۔ یہ بہت سارے عوامل کا ایک کیا کہتے ہیں بڑا خطرناک ملغوبہ تھا جو پورے صوبے میں پھیل رہا تھا۔ اوڈوائر نے خود کیا کہا اس بارے میں؟ اوڈوائر نے خود بھی یہ نوٹ کیا کہ 18 اپریل تک جلیانوالہ کی خبر کافی حد تک پھیل چکی تھی، اور ان کے بقول تب تک مزید گولی چلانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یعنی بڑے فسادات رک گئے تھے؟ جی، بڑے پیمانے پر جو فسادات تھے وہ قابو میں آ گئے تھے، لیکن حالات اب بھی بہت کشیدہ تھے، اور دور دراز کے جو اضلاع تھے وہاں ابھی بھی بے چینی موجود تھی یا شروع ہو رہی تھی۔ تو قصور کے ان واقعات اور پھر جلیانوالہ باغ تک کے حالات کا یہ جو ہم نے جائزہ لیا، یہ ہمیں مجموعی طور پر کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دکھاتا ہے کہ اپریل 1919 میں پنجاب میں صورتحال کتنی نازک، کتنی پیچیدہ اور دھماکہ خیز تھی۔ تشدد صرف امرتسر یا جلیانوالہ باغ تک محدود نہیں تھا۔ قصور جیسے بظاہر غیر اہم شہروں میں بھی مقامی شکایات، معاشی مسائل، افواہوں کا زبردست اثر اور انگریز راج کے خلاف ایک گہرا غصہ موجود تھا۔ اور جلیانوالہ باغ کا کردار؟ جلیانوالہ باغ نے یقیناً جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے ایک چنگاری کو شعلہ بنایا، لیکن جو بے چینی کی جڑیں تھیں وہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھیں اور پورے صوبے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ بالکل، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے جو آپ نے کہی کہ ایک ہی واقعے کو لوگ کتنے مختلف زاویوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سنگین بغاوت اور دوسری طرف ایک مقامی کمشنر کا کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ واقعی تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، قصور میں جو ہوا وہ ریلوے ملازمین پر شک، مقامی آبادی کا رد عمل، پھر انتظامیہ کا رد عمل، اور پھر لاہور میں بیٹھے اوڈوائر کا جلیانوالہ کے فیصلے کی توثیق کرنا، یہ سب اس دور کی کیا کہتے ہیں الجھی ہوئی تصویر کی مختلف پرتیں۔ اور ایک آخری نقطہ جو آپ نے افواہوں کے بارے میں کہا، وہ مجھے لگتا ہے آج بھی بہت متعلقہ ہے، معلومات کا کردار۔ بالکل، اس دور میں خبروں کا سفر بہت سست تھا۔ ٹیلی گراف لائنیں کٹ گئیں تو رابطہ ہی ٹوٹ گیا، اور افواہیں چاہے وہ بے بنیاد ہی کیوں نہ ہوں وہ بہت تیزی سے پھیلی۔ اور ان افواہوں نے حالات کو بگاڑنے میں یقیناً بہت بڑا کردار ادا کیا ہوگا۔ جی، بہت بڑا کردار۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت
کمیونیکیشن بہتر ہوتی، رابطہ کاری بہتر ہوتی، یا افواہوں کی بروقت تردید ہو سکتی، تو کیا واقعات کا رخ کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ معلومات تک رسائی، اس کی سچائی اور اس کا بروقت پہنچنا خاص طور پر ایسے بحرانی وقت میں کتنا فرق ڈال سکتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سبق ہے جو شاید ہر دور کے لیے اہم ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے بہت شکریہ، یہ واقعی ایک گہرا جائزہ تھا۔ خوش آمدید۔ آج ہم